اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پی ٹی آئی کے ہر اس ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں جو آج بھی اپنی جماعت سے عمران خان صاحب سے وفادار ہے، سب سے بڑھ کے پاکستان سے وفادار ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں نے صاحب اقتدار کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے۔ مسئلہ یہ ہے آج ہمیں ایک مضبوط سیاسی ماحول چاہیے، پاکستان کو مستحکم سیاسی ماحول چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام جو ہے ہماری وہ اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ جب عوام اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی تو ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، ملک کے آج جو کمزور معیشت کے حالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کا جو لیڈر ہے اس کو آگے لایا جائے، اور وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ 70 سال سے اس ملک کو سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے بجائے ہمارے ادارے چلا رہے ہیں جو عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے نہ ہمارے تھانے کا کلچر بدلا، نہ ہماری عدلیہ کا کلچر بدلا، اور نہ ہمارے اداروں کا کلچر بدلا، اور آج جو حالات جا رہے ہیں جو نفرت کے حالات ہیں ہمارا دل دکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام کی، اس کا محبوب لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، یا پی ٹی آئی کے وہ ورکر جو جیلوں میں ہیں انہوں نے کیا اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ تو وہ جیلوں میں بیچارے، عمران خان صاحب بھی جیل میں، پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکر جیل میں۔ کیوں ہمارے صاحب اقتدار جو ہیں وہ اس ملک میں محبت کا نفاذ کیوں نہیں کرتے، پیار والے حالات پیدا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نفرت کو عام کیا جا رہا ہے، اور بغض عمران کی وجہ سے پورے پاکستان کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں۔ بغض عمران جو ہے اس کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان سے کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ عدلیہ میں اتفاق نہیں ہے، حکومت میں اتفاق نہیں ہے، جن جماعتوں نے مل کر یہ حکومت بنائی ہوئی ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چلے پی ٹی آئی تو ایک اپوزیشن جماعت ہے، جو حکومتی جماعت ہے، جو حکومت چلا رہے ہیں اس ٹائم پاکستان میں فارم 47 کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ذرا احساس نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیوں نہیں تم لوگ یہ سمجھتے کہ پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا؟ پاکستان مضبوط ہے تو ادارے بھی مضبوط ہیں، ادارے مضبوط ہیں تو آپ کی سیاسی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ ساروں کو اپنی اپنی حد میں رہ کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہم پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی ملکوں نے ہماری انٹری بند کر دی ہے، ویزے بند کیے ہوئے ہیں پاکستان کے، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک بیکاری بن چکے ہیں۔ اس ملک کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، کدھر ہیں وہ وسائل؟ آج ہم کشکول اٹھا کر، اور پچھلے 70 سال سے ہم کشکول اٹھا کر جا رہے ہیں، کیا ہماری دنیا میں عزت ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں لیڈر دیے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں، نواز شریف صاحب کی شکل میں، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب بھی ایک لیڈر ہے، اور آپ عمران خان صاحب کی شکل میں دی ہے، تو کیوں نہیں ان کو کام کرنے دیا جا رہا؟
مسئلہ یہ یہاں آ کر پھنس جاتا ہے. تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنے لیڈروں سے محبت کرتے ہیں، اور آج اکثریت جو پاکستان کی 70% سے اوپر وہ عمران خان صاحب سے محبت کرتی ہے، اور عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. تو اپنی ذاتی لڑائیوں کو کیوں، سیاسی لڑائیوں کو ذاتی لڑائیوں میں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آج کوئی سیاسی جماعت کا ورکر ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا اتنا بڑا جرم کر دیا ہے؟ 2 سال سے وہ جیل میں ہے. پی ٹی آئی کا جو سیاسی ورکر ہے وہ دربدر ہو چکا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے اداروں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے ہمارا جو لیڈر ہے وہ کس حالات میں ہے تو اسے نفرت ہونے لگتی ہے. اور یہی خرابی کی سب سے بڑی جڑ ہے. تو اس لیے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بغض عمران میں آ کر اس ملک کو برباد نہ کریں. اس ملک کے جو سیاسی کلچر ہے اس کو اتنا پست نہ کر دیں کہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے شروع کر دیں. اگر پاکستان کے لوگ ہجوم بن گئے تو کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. پھر کوئی سیاسی لیڈر، کوئی ادارہ نہیں کر سکے گا. افراتفری اس ملک میں پیدا ہو جائے گی جو کہ اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، اس ملک کے اداروں کے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں تو اب ہم جس وقت میں جا رہے ہیں تمہارے تو ادارے ویلفیئر ہو چکے ہوتے ہیں، عوام کی خدمت کو اپنا مقصد بنا چکے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، بغض عمران میں اتنا گر چکی ہے ہماری حکومت، وہ میڈیا پر آ کر ایسے ایسے اونٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہم جیسا جاہل جو انسان ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یار یہ ہمارے لیڈروں کا معیار ہے. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہ ایک ادارہ ایسا پاکستان میں بنا دیا جائے جیسے انڈیا میں ہے. وہ جانے، اور وہ شخص جانے جس نے کیا ہے غلط کام. یہاں تو عدلیہ بھی ختم ہو چکی ہے، یہاں افراتفری کا ماحول ہے، دہشت گردی عام ہو چکی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تھا. اور سارے مل بیٹھ کے، سارے ادارے، سیاسی لیڈر، اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کا حل سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن نہیں، اپنے سیاسی حریف کو دبانا ہے، اتنا دبانا ہے کہ ہمارا اپنا اخلاقی جواز ہی کھو بیٹھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب پر اعتماد کرتی ہے، عمران خان صاحب سے محبت کرتی ہے، اور 8 فروری کے الیکشن میں بھی انہوں نے اس کو ثابت کیا. تو کیوں نہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالا جاتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ نفرت کے ماحول کو ختم کر دیں. آپ لوگوں کا ایک فیصلہ جو ہے، ہمارے صاحب اقتدار پاکستان کے سیاسی ماحول کو تبدیل کر دے گا. عوام پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں. آج عوام بڑی شعور ہے، عوام میں اسے پتہ چل جاتا ہے کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے. تو عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. عوام اپنی قیادت کو منتخب کرے اور وہ قیادت جو ہے وہ ملک چلائے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرے. تو میری تو یہ عرض ہے کہ بغض عمران کو اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے، نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے، گھٹن ہو جائے. یہ ختم ہونی چاہیے. ناوست پیدا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، برکت نہیں رہی اللہ کی اس ملک میں. اس ملک کو کتنا لٹو گے، کتنا کھا جاؤ گے، آخر اللہ کو تو جواب دینا ہے.
کتنا بے بسی، جو بے بس عوام ہے اس کا خون نہ چھوڑوں گے. خدا کے لیے اس ملک کی عوام کی خواہشات کا احترام کریں، اس ملک کی عوام کو ریلیف دیں، اس ملک کی عوام کا اعتماد بحال کریں. صاحب اقتدار جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب مل جل کر اس ملک کو مضبوط کریں. آمین یا رب العالمین.